السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج جس سورہ کا ہم آغاز کر چکے ہیں وہ سورہ مائدہ ہے، اور اس کا دوسرا رکوع آج انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ بھی کافی مختصر رکوع ہے جس میں آج ہم لوگ مطالعہ کریں گے 6 سے لے کے 11 آیات کا۔ 6 آیات پر مشتمل یہ مختصر رکوع، جس طرح قرآن مجید کے اہم مضامین میں سے ایک حصہ یہاں نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ اس میں بیسک جو حکمتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ نماز کے لیے وضو کا اہتمام کرنا، کن شرائط میں وضو نہیں کرنا ہے، اور تیمم کا قصد کرنا ہے، یعنی پاک مٹی کا قصد کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ پھر جو معاہدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک وقت میں لیا تھا، ہم لوگوں کا کیا معاہدہ ہے بحیثیت مسلمان اور امت محمدی، وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اختتام پھر سے جوڈیشل سسٹم آف اسلام پر منحصر ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو، پولیٹیکو سوشو اکنامک ویلیوز پوری سورہ نساء میں آ چکی تھی ڈیٹیل میں، گویا کہ یہاں ایک ریسیپروکل نسبت آپ کو نظر آئے گی۔ وہی مضمون جو وہاں عکسی ترتیب میں وہاں آیا تھا، یہاں ریسیپروکل انداز میں آپ لوگ کو نظر آئے گا۔ مضامین میں ایسا آپ لوگ کو لگے گا کہ گویا کہ سورہ نساء جیسی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن ہر اعتبار سے یہ صورت اپنی جامعیت کے حساب سے بہت چوٹی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہاں پہ شریعت کی جو کلائمیکس ہے، یعنی شریعت کے جو موٹے موٹے احکامات ہیں، ان کو بحیثیت ایز اے سمری لے کر پریزنٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سورہ مائدہ اختتامی حصے کی صورت ہے، یعنی یہ بھی مدنی صورت ہے۔ جب سورہ نساء نازل ہو چکی ہے اور بھی مکی بڑی بڑی صورتیں نازل ہو گئی ہیں، جب پورا شریعت کا بلو پرنٹ سورہ بقرہ میں بھی نازل ہو چکا ہے، اس کی گویا کہ تکمیل اور شریعت کے اہم مضامین کنکلوڈنگ انداز میں آپ لوگ کو یہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ کل کسی بچی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ مائدہ کا جملے کا مطلب کیا ہے۔ جس طرح میں ہر آیت کھول کے آپ لوگ کو، مطلب ہر سورہ کا ترجمہ جس طرح آپ لوگ کو بتاتا ہوں، تو سورہ کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں
ان کا ترجمہ بتانا بھی میری ایک ذمہ داری ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے لفظی معنی ہے فتح، فاتح، کھول دینا۔ کوئی گرہ بند ہوتا ہے، عقد، عقد بند ہوتا ہے، عقد جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اوفو بالعقود، کہ اپنے ان معاہدوں کو پورا کرو جن کی گرہ میں تم بندھے ہوئے ہو۔ تو یہ گرہ یا تو بندی ہوئی ہے، اس کو کھول دینا، اس کو کہتے ہیں فتح، فاتح، مفتاح اسی سے نکلا ہے۔ پھر آگے چلے ہم لوگ سورہ بقرہ، ہم لوگوں نے فرمایا تھا بقرہ کا مطلب گائیں، اور جو بچھڑے کا واقعہ پورا ذکر ہوا، اور انہوں نے ہی بچھڑے کی محبت شروع کر دی تھی بنی اسرائیل میں، تو لہٰذا قربانی بھی اللہ نے ایسے جانور کی مانگی جس کی محبت ان کے دلوں میں کھپائی ہوئی تھی، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کس ذات کا اللہ کے سامنے انہوں نے اللہ کے ذات میں شرک کرا ہے۔ پھر تیسری سورت جو ہم لوگوں نے پڑھی سورہ آل عمران، تو نام سے ہی ظاہر ہے ڈسینڈنٹس آف دی عمران، حضرت عمران، اور پھر پورا نقشہ وہاں کھینچا گیا ان کی وائف کا، پھر حضرت مریم، پھر ان کا ایک نسل، اور پھر حضرت عیسیٰ کا واقعہ اس میں آیا، اہل کتاب کا واقعہ اس میں پورا آیا۔ پھر سورہ نساء، نساء مینز عورت، عورت کے نسوانی مسائل، ان کا حل، ان کے سد باب، ان کی لمیٹیشنز، سماجی معاشرے میں جو ذمہ داریاں شوہر اور بیوی کی ہیں وہ وہاں آ گیا۔ اب آ رہی ہے سورہ مائدہ۔ یہ چیز مجھے کل بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اچھا ہوا آپ لوگوں نے اس قسم کے سوال پوچھ لے، تو ایسی چیزیں ریکال ہوتی رہتی ہیں۔ تو بس اس تمہید پہ ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی نماز کے لیے اٹھنے لگو یا نماز کی نیت باندھو، اور نماز کا تمہارا ارادہ ہو، یعنی یا گھر سے کوئی نکلے فرض کرے نماز پڑھنے کی نیت سے، یا اور کہیں کسی بازار وغیرہ سے جو بھی فرض نماز انشاءاللہ آپ لوگ میں سے امید ہے مجھے کہ فرض نماز کی آپ لوگ بھی پابندی رکھتے ہوں گے۔ 27 گنا زیادہ ثواب ہے فرض نماز کا ایز کمپیئر ٹو دوز پریئرز وچ آر آفرڈ ایٹ دی ہوم۔ تو ہر بندے کو، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ عورتیں بھی جا سکتی ہیں جماعت میں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مکہ مدینہ میں بھی عورتیں جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی کچھ ایسی مساجد ہوتی ہیں جن میں عورتیں جا سکتی ہیں۔ تو اگر پردے کا اہتمام ہے اور پردے کی کوئی جو ہے اس میں شریعت کا کوئی حکم توڑا نہ جا رہا ہو تو بالکل جائز ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، تو کھڑے کس حالت میں ہونا ہے یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، کہ شراب اور جوا کھیل کے مت کھڑے ہو جایا کرو، یا ایسی باتوں کے سامنے مت کھڑے ہو جایا کرو کہ تم جو بول رہے ہو وہ تمہیں سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو۔ لیکن وہاں یہ بات بھی ہم لوگوں نے کہی تھی کہ اس میں اپنے اندر اگر آپ لوگ جھانکیں تو ہم لوگ بھی جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں واقعی نہیں پتہ ہوتا ہم لوگ کس ذات کے آگے کھڑے ہیں، کیا ہمارا مطالبہ ہے، کیا ہم لوگ اس کے آگے دعا اور درخواست پیش کر رہے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہاں اس سے روک دیا گیا۔ لیکن اب یہ جو بنیادی قاعدہ ہے یہاں سمجھا دیا گیا کہ بغیر وضو کے تمہاری نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے فغسلوا وجوہکم، تو وضو کی نیت باندھ کے جو تم وضو کرنے بیٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیر لیا کرو اور دھو لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی مسح کر لیا کرو، اور اپنے پھر پیروں کو بھی إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ لہٰذا یہ پورا وضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دیا۔ اس کی مزید جو تشریح ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں سے ثابت کر دی۔ تو دین تو ہمارے لیے مکمل ہو گیا، اس میں اب فردر کچھ ایڈیشن نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا وضو میں کہ پیٹ یا پیٹھ کا کوئی حصہ دھویا جا رہا ہو، نہیں، جو چیزیں ایکسپوز ہیں بالکل آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ اور وضو کی تو بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اہمیت رکھی ہے دین اسلام میں۔ آپ لوگ کو میں چند وضو کی خوبصورتی بتا دیتا ہوں اور حکمت اور فضائل بتا دیتا ہوں، آپ لوگ کو بڑے پسند آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک ندی اس کے گھر سے 5 دفعہ جا رہی ہو، کوئی اگر ڈھلانی علاقہ فرض کریں اس کے گھر کے سامنے سے ندی جا رہی ہو اور روز وہ اس میں 5 بار نہائے، تو اے میرے صحابیوں تم ذرا مجھے بتاؤ کیا اس کے پاس کوئی میل کوچیل باقی رہے گا؟ صحابیوں نے کہا بالکل نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک اسی طریقے کی مثال اس شخص کی ہے جو نیت باندھے نماز کی، اور نیت سے پہلے وضو کی بھی نیت کر کے بسم اللہ کر کے نماز پڑھے، اور وضو بھی پورے طریقے سے کرے، کامل طریقے سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابیوں سے ثابت ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں انسان کس طرح وضو کرتا ہے،
کوہنیوں کا حصہ رہ جاتا ہے، پھر سر کا مسا جو ہے وہ پراپر کان کے پیچھے نہیں جاتا ہے پانی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بڑے تحمل سے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں، پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائیں، پھر انسان کرے یہ۔ عام طور پر تو نماز میں انسان باقاعدہ جھول رہے ہوتے ہیں، یورینیشن ڈیفیکیشن روک کے بیچارے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ حالانکہ بالکل شریعت کی روح کے خلاف ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ لوگ۔ پہلے اپنی تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور اپنی ساری کی ساری کوششوں سے فارغ ہو کے پھر اللہ کی طرف کمر کس کے کھڑے ہو جائیے۔ تو ایک تو یہ بڑی خوبصورت حدیث تھی، اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو شخص کامل وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرنے کی نیت سے بیٹھے اور وضو پورا مکمل کرے، تو اس کے جتنے گناہ ہاتھ سے ہوئے، جب ہاتھ پر پانی پڑے گا تو ہاتھ کے گناہ دھل جائیں گے، جب آنکھوں پر پانی پڑے گا تو آنکھوں سے اگر اس نے زنا کیا تو وہ بھی دھل جائیں گے، ناک منہ اسی طریقے سے پورے جسم کے جس جس اعضاء پہ اس کا وضو کا پانی پڑے گا وہ گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت مجھے بہت عرصے بعد یاد آ گئی، غالباً حضرت معاذ تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا کون صحابی تھے، لیکن ایک بڑے عظیم الشان صحابی تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جو آواز ہے، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، میں تھوڑا بھول گیا ہوں، لیکن انہوں نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی جو ادا ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، کہ اللہ ان کی جو قدموں کی آہٹ ہے وہ جنت والوں کو سناتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ڈسکس کیا، صحابیوں نے پوچھا، تو بعد میں معلوم پڑا کہ یہ 5 وقتہ جو ہے باوضو کی حالت میں رہتے ہیں، پورے دن کوشش کرتے ہیں وضو کی حالت میں رہیں، تو جنت کے قدموں کی آہٹ، یعنی جنت میں جو انسان چل رہا ہو، گویا کہ یہ عین اسی کے مطلب ایکویلٹی میں ہے کہ جو انسان یہاں پہ 5 وقت نماز کے لیے وضو بھی کرے اور دن بھر وضو کی حالت میں ہی رہے، اور وضو کی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے تب تو یہ بونس ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہم کس وقت اللہ کے پاس جائیں گے، یہ تو غیب کا ایک پردہ ہے۔ تو اسی لیے انسان کے لیے کوشش ہونی چاہیے پوری کی پوری کہ 5 وقتہ باجماعت نماز کی بھی عادت ڈالے، اور پھر ساتھ ساتھ ہر لمحہ، ہر ٹائم، ہر وقت وہ وضو میں رہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ ارجلکم ہمارے اہل سنیوں کے نزدیک ہے، لیکن جو اہل تشیع حضرات ہیں، ہمارے بھائی سارے ہیں، ان میں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ وہ اس کو ارجلکم بولتے ہیں، یعنی لام کے اوپر زبر کے بجائے زیر لگاتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے، ارجلکم کی تعبیر انہوں نے یہ کری ہے کہ یہ سروں کا مسا ہے، اس سے اللہ نے بات سمجھائی ہم لوگ کو کہ سروں کے مسے پہ بھی دھیان رکھا کرو، لیکن یہاں اس آیت کو اور کھول دیا گیا، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ اب ظاہر بات ہے سروں کا مسا تو ٹخنوں سمیت نہیں ہو سکتا نا، تو پیروں کا ہی مسا یا پیروں پر ہی پانی ٹخنوں سمیت دھونے کے لیے یہ اضافی شان ہے کہ یہ بات اپنی جگہ قائم ہے کہ اس کا مطلب اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، یعنی جنابت کی حالت ہے، اسی طریقے سے اگر فرض کریں بیوی سے مباشرت کری ہے، یا پھر اور جو رات میں ڈریمز کے دوران جو نائٹ فال ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں احتلام کا مسئلہ ہو گیا، یا کوئی بھی چیز جس سے ایک جنسی تقاضا پورا ہو جائے، تو یہ اگر اس حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو اب تمہیں مزید پاکی کرنی پڑے گی، فَطَّهَّرُوا، تو سارا بدن پاک صاف کرنا ہوگا، یعنی پورا غسل کرنا اب واجب ہو جائے گا تم پر۔ اور اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ راوی لکھتا ہے کہ ایک بال بھی اگر چھوٹ گیا تو اس کو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس بال کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یہ بہت سمپل رول ہے۔ اگر آپ اوپر سے 3 لوٹے یا 3 مگز یا پھر پورا کا پورا شاور لے لیں تو میرے خیال سے تو کوئی بال نہیں بچتا ہے جس میں پانی نہ گیا ہو، لہٰذا اس میں انسان کوشش کرے کہ پورے صحیح طریقے سے غسل کا بھی اہتمام کرے، اور اس میں وہمی یا شکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کریں کہ انشاءاللہ کوئی بال بھی آپ کا خشک نہیں رہا ہوگا۔ اگر جو انسان وہمی ہو جائے تو اس کا علاج میرے پاس تو کیا، دنیا میں کسی سائنس کے پاس ہے ہی نہیں۔ فَطَّهَّرُوا، تو تمہیں اضافی پاکی کرنی ہوگی اگر تم حالت جنابت میں ہو، گویا کہ غسل تم پہ پھر واجب ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ہاں اب یہ ایک بات ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ استثناء ہے، اگر تم بیمار ہو، مرضا، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی شخص من الغائط، ڈھالانی راستے سے آیا ہو، یعنی استنجا کر کے آیا ہو۔ پرانے زمانے میں لوگ استنجا کرنے جب جاتے تھے تو جو نشیبی علاقہ ہوتا تھا، ڈھلانی علاقہ، وہاں جاتے تھے تاکہ پانی آسانی سے اویلیبل ہو سکے، اس کی دستیابی آرام سے میسر ہو سکے۔ یا تم میں سے کوئی شخص ڈھلانی راستے سے آیا ہو، یا پھر استنجا کر کے آیا ہو، یعنی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا پھر بیمار ہے، یا پھر حالت سفر میں ہے، یہ تینوں کنڈیشن ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے مقاربت کری ہو، تعلق زر و شوق کا رشتہ قائم کیا ہو،
فلم تجدوا ماء، اور اگر تم کو پانی نہ ملے. اب دیکھیں یہ ساری کی ساری کیفیات ہیں جو کہ آج کے معاشرے میں بھی جوں کا تو قائم ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ان 1450 سال پہلے لوگوں کو بھی بتا رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے، اور آج کے مسلمان کو بھی دے رہا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شریعت کا اتنا ایکسٹریم پہلو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، اس کو اپنا لیا ہے کہ انسان بیمار بھی ہے، حالت سفر میں بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے تقاضے وہ پورے کر رہا ہے، لیکن پھر آگے بتائی جا رہی ہے فلم تجدوا ماء، اگر اس کو پانی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فتیمموا، تو پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو. اب آج کے زمانے میں آپ لوگ دیکھ لیں، شریعت کے ایک ایکسٹریم رول کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. مطلب شریعت نے تو ایک بہت خوبصورت مزاج دیا ہے کہ بھائی پانی نہ ملے تیمم کر لو، پاک زمین سے قصد کر لو. اس میں کون سی قباحت ہے؟ ہر جگہ مٹی تو مل ہی جائے گی، ذرا روڈ پہ جاؤ کہیں نہ کہیں مٹی مل جائے گی، اس جگہ سے پاک قصد کر لو. اور نہیں تو کچھ نہیں، کوئی مطلب کوئی ڈھیلا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، اس کو اپنی جگہ رکھ لو، اس سے آرام سے تیمم کر لو. اور نہیں تو کچھ نہیں، شریعت نے اتنی آسانی دی ہے کہ اگر کوئی مٹی کے پاس بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے اور اس کا تعلق مٹی سے قائم اور دائم ہے، تو اسی بلڈنگ پہ ہی تم ہاتھ پھیر کے اپنے جو چہرے ہیں اور اپنے جو ہاتھ ہیں کوہنیوں تک ان کو پھیر لو اس کو. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آج ہماری دنیا کا، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ شریعت کے اس سمپل رول کو بھی اتنا ڈیفیکلٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے. پانی کے لیے بھاگ رہے ہیں، کبھی مسجد بھاگ رہے ہیں، کبھی برابر والے پڑوسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اب یہ شریعت کے ایک دم اگینسٹ باتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے. بیمار ہو، مرضا او اعلی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی شخص استنجا کر کے آئے ہو، من الغائط او لامستم النساء، یا اگر تم نے اپنی بیویوں سے مقربت کری ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہیں ملے، تو بھائی فتیمموا صعیدا، تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ طیبا فامسحوا، ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ مٹی پاک ہو. فامسحوا بوجوہکم، یعنی اس سے اپنے پھر چہروں کو بھی مل لیا کرو، مسا کر لیا کرو، وَأَيْدِيَكُم مِّن، اور اپنے ہاتھوں پر بھی وہ مٹی پھیر لیا کرو. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ کو یہ درکار نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے کہ تم کو کسی تنگی میں ڈالے. لیکن انسان خود اپنے لیے تنگی فراہم کرتا ہے، خود اپنے لیے تنگی کے سامان میسر کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آسان سا رول بتا دیا، تم زبردستی کیوں دوسروں کے یہاں جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہو پانی کے لیے؟ جب پانی نہیں ہے تمہارے پاس تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کر لو. یا بیمار ہو، عام طور پہ یہ بیماری میں بھی میں نے دیکھا ہے، بڑے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے خوبصورت داڑھی ہے، نورانی پورا چہرہ ہے، لیکن اس تقاضے پہ فلفل نہیں ہو رہے ہیں. بھائی نہیں مل رہا پانی، آپ آرام سے وضو کر لیں، مطلب وہ کر لیجیے، تیمم کر لیں. لیکن وہاں ان کو غیرت اسلام یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اللہ کا قانون ہے. تو بھائی جہاں اللہ کا قانون وضو کا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن بھی رکھی ہے، اس سے فائدہ نہ حاصل کرنا یہ بھی اول درجے کی حماقت ہے. ما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے ہی نہیں علیکم من حرج کہ وہ تم کو کسی تنگی میں مبتلا کرے، کسی پریشانی میں مبتلا کرے. لیکن ولیکن یرید، ہاں یہ اللہ کو درکار ہے، لیطہرکم، کہ تم کو وہ پاک صاف کر دے. یعنی پاک صاف ہر کسی کو اچھا لگتا ہے. اگر آپ روڈ پر سے کسی بھنگی کو بھی لا کر اس کو کپڑے اچھے پہنا دیں، نہلا پھسلا کے، اور اس کو پورا اچھے کپڑے پہنا کے سینٹ وینٹ پرفیوم لگا دیں، تو اس کو بھی اچھا لگے گا. انسان کے اپنے اندر یہ جبلت ہے کہ وہ اس کو پاک صافی اچھی لگتی ہے. لیکن انسان اگر ناپاک رہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے، اس سے پھر اس کو بیماریاں بھی لگیں گی اور لوگ بھی اس سے ملنا نہیں چاہیں گے. تو اللہ تو یہ چاہتے ہیں تم پاک صاف رہو، پاک صاف چیزیں کھاؤ. اس سے پہلے رکوع میں بھی آ گیا تھا نا، پاک صاف زندگی گزارو. کیوں اس طریقے کی احمقانہ حرکت کر رہے ہو جس کو دیکھ کے نان مسلم بھی پریشان ہو جائے کہ یہ اسلام کیا ہے؟ اور یہ جو ہے اسلام کو اصل معنی ان کو ڈسکرائب کرنے میں 4 4 گھنٹے لگیں. یہ نہ کرو حرکت. ایک بار اللہ کا جو قانون ہے اس پر اگر تم کو تنگی ہو رہی ہے تو تنگی تو اول ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے تم کو آگے آپشنز فراہم کیے ہوئے ہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ہو، ہاں لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے، ایک دم صاف ستھرا. وَلِيُتِمَّ نِعْمَةَ، اور تم کو اپنا انعام پورا فرما دے. کیوں؟ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف بھی رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا انعام بھی نازل فرما رہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ شکر ادا کریں. اور شکر کی بہترین اگزامپل کیا ہے؟ یہ شکر تو ہے ہی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا آپ ہر رات جو ہے وہ تذکرہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تو نے مجھے ان نعمت سے
سرفراز فرمایا یا اللہ اگر میں اندھا ہوتا نہ دیکھتا تو میں کس طرح قرآن مجید کی تعلیم سے بہرا ہوتا، یا اللہ اگر میں گونگا ہوتا تو میں کس طریقے سے بات کرتا، یا اللہ اگر میں بہرا ہوتا تو کس طرح سے لوگوں کی باتوں کو سمجھتا. یہ بھی شکر ہے. لیکن سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ سب سے عظیم الشان شکر کیا ہے؟ جس کے بارے میں شیطان نے بولا تھا فلا تجدونی اکثرہم للشاکرین. میرے خیال سے یہ الفاظ ہیں، یہ آگے آ جائیں گے. اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ جب حضرت آدم کے آگے اس نے سجدے کرنے سے انکار کرا شیطان نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا، اس عرش سے ہٹا کے، اور ایک دم ذلیل و خوار کر کے بھیج دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، نیچے اتر جاؤ، اور تم ذلیل و خوار ہو اور قیامت تک تم پر لعنت ہوگی. لیکن اس شیطان لعین نے کیا فرمایا؟ آپ نے سنا؟ اور اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں شان کتنی عظیم و شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے اس مکالمے پر بھی آمین بولا. آمین سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. اس نے یہ بولا جاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، تو نے تو مجھے ابھی ذلیل و خوار کرا دیا، لیکن اب میں جب زمین پر جا رہا ہوں، میں آپ بنی آدم کے ہر بندے کے آگے بھی بیٹھوں گا، پیچھے بھی بیٹھوں گا، سائیڈ میں بھی بیٹھوں گا، لیفٹ سائیڈ پہ بھی بیٹھوں گا، اوپر سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا، چاروں سمت سے میں ان پہ حملہ کروں گا. لیکن تو ان میں سے اکثرہم للشاکرین، تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. لہٰذا شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے دوستوں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ شکر کریں کہ اللہ تو نے مجھے یہ مانوں، میں تو تیری باتیں مانوں گا. اور اس شکر کا کلائمیکس کیا ہے دوستوں؟ اس شکر کا کلائمیکس یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کی روشنی اللہ نے آپ پر منکشف فرما دی ہے، واضح فرما دی ہے، اس خزانے کے سانپ بن کے نہ بیٹھے رہیں بلکہ اس خزانے کو آگے پہنچائیے. یہ ہے شکر کا سب سے بڑا تقاضا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں جو قوتیں دی ہیں، تمہارے اندر جو جسمانی رمق دی ہے، اگر ذہانت ہے تو خرچ کرو اس قرآن مجید کو سمجھنے میں، اور اگر اللہ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو خرچ کرو اس کو بیان کرنے میں. یہ ہوا نا شکر کا اصل تقاضا. لعلکم تشکرون، اور یہی شکر ہے، اور اسی سے ہی شیطان سے فائٹنگ ہو سکتی ہے، اور کسی سے نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ لیجئے. کچھ حضرات مجھے کہتے ہیں نا شیطان سے کیسا بچا جائے، نفس سے کیسا بچا جائے. میں کیوں بولتا ہوں کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑیں؟ میں اس لیے بولتا ہوں کہ قرآن مجید اگر آپ لوگ کے دلوں میں صراحت کر گیا، شیطان تو گیا، شیطان کا باپ بھی آ جائے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، مخلص ہو کے آنا پڑے گا اس دین میں، 100% آنا ہوگا، تب جا کے شیطان آپ کے اگینسٹ جائے گا، ایسے ہی نہیں جاتا. آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم سارے کے سارے اللہ کے انعام کو یاد کرو، علیکم جو تم پر ہم نے کیا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ، اور اس کے اس عہد کو بھی یاد کرو جس کا ہم نے تم سے معاہدہ کیا ہے. کیا عہد لیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، یا کیا عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے؟ بتائیے آپ لوگ مجھے. ایک تو عہد وہ تھا بنی اسرائیل کا کہ تم لوگ والدین کی جو ہے خدمت کرو گے، اللہ تعبدوا الا اللہ ولا تشرکا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی ذات میں کسی کو شرک نہیں ٹھہراؤ گے، والدین کی اطاعت کرو گے، اللہ اور رسول کی شریعت کا حکم مانو گے، یہ ساری چیزیں کرو گے. لیکن ہم سے اب یہاں پہ کیونکہ یہ صورت کس سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ اگر آپ لوگ پہلی آیت پڑھیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، تو یہاں ہم لوگوں سے اب کیا معاہدہ لیا ہے؟ مجھے، آپ سے، ہمارے سارے لسنر سے اللہ نے کیا وہ گاڑھا ایگریمنٹ لیا ہے، قول و قرار لیا ہے، جس پہ ہم میں ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک کی کہ اس کو فلفل کریں. اور وہ کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا. یہ سنا اور مانا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت آخری والی، آخری سے پہلی آیت، وہ کس پہ ختم ہوئی تھی آپ لوگ کو یاد ہے؟ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو یہی آیت تھی نا، وہ آیت نمبر 285. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سنو اور مانو، سنو اور مانو، یعنی رسول اللہ اور شریعت، اللہ کی شریعت کا جو حکم آ رہا ہے، کان میں آواز پہنچ جائے اور دل میں گواہی آ جائے کہ ہاں بات سچ ہے، سمجھ آ رہی ہے، فطرت کی بات ہے. اس پہ پھر اپنی مسندیں نہیں، اپنی چودراہٹ نہیں، اپنی عقل نہیں، اپنی اسٹریٹجی نہیں، اپنی پلانز نہیں، یہ سب نہیں چلے گا. پھر سر تسلیم خم، سر تسلیم خم تھا جو مزاج یار میں آئے، تو آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا.
اس میں یہ نہیں کہ بھائی میں یہ سوال پوچھوں گا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ اس طریقے سے اڈاپٹ، کسی بھی طریقے سے اس احکام کو موڑ چوڑ کر اپنی طرف لے کر آنا، اس میں اپنی منفعت دیکھنا، اس میں اپنے آپ کو پیش نظر رکھنا، یہ پھر اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ لوگوں کو اکثر میں کیوں منع کرتا ہوں سوالات پوچھنے کے لیے؟ ہاں جو جائز تعلق ہے اللہ کا وہ بہت بہترین ہے، وہ تو آپ کو کوئی آیت سمجھ نہیں ہے، آپ ایک دفعہ کیا 100 دفعہ 1000 دفعہ پوچھیں، بالکل بتائیں گے۔ لیکن ایک بار شریعت کا کوئی حکم سمجھ آ جائے اور اس پر اگر اپنی منشا، اپنی منفعت، اپنا حکم، اپنی عقل، یہ نہیں چلے گا پھر اللہ کے یہاں، اللہ کے غضب کی دعوت دیں گے پھر سارے کے سارے۔ یہ بات سمجھ لیجئے۔ حضور ایک وجہ تھی نا، فرماتے تھے کہ زیادہ سوال کرنے سے بچو، تم میں سے پہلی امتیں اور پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ وہ سوال بہت پوچھتی تھیں۔ سمعنا و اطعنا، یعنی جو حکم آئے اس کو ماننا ہے۔ کتنے حکم ہیں اللہ کے؟ ایک اللہ کی طرف سے شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کا حکم ہے، پھر رسول اللہ کی جو 23 برس کی محنت شاقہ، اس کی بھاری رسپانسبلٹی حضور کے کندھوں سے اب اتر کے تم لوگوں کے کندھوں پہ آ گئی ہے۔ اب یہ کہ دین کو پریویل کرنا، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانا، اس کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی اور اپنے جسم کی آخری رمق بھی اس دین پہ لگا، پھر اللہ سے دعائیں مانگو تو تمہاری دعاؤں کو اللہ سنے گا بھی۔ ایک طرف تمہاری دوستیاں اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور نماز میں تم 5 دفعہ بول رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا پھر؟ تم سے بڑا باغی کون ہوگا پھر؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ all these laws will become flawless اگر تقوی نہیں ہے، and flawless laws have no importance in Islam۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اس کے آگے میں ہل نہیں پاؤں گا۔ جس طرح بڑی ایک خوبصورت حدیث بھی بہت عرصے بعد یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں پائیں گے اللہ کی عدالت سے جب تک کہ 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا دے وہ 5 چیزیں، بہت عرصے بعد یاد آئی ہے یہ۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو آپ بتائیے گا، اگر میں بھول جاؤں تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ جس کے آگے مطلب جس کے برعکس ہم لوگوں کے پاؤں ہٹیں گے ہی نہیں، جن کو آنسرز کیے بغیر ہم لوگ اللہ کی عدالت سے ادھر ادھر کنی نہیں کترا پائیں گے۔ اینڈ دوز 5 questions were: نمبر 1، جو ہم نے تم کو عمر دی تھی اس میں کیا کیا؟ 60-70 سال کی ہم نے تم کو عمر دی، تم نے کیا حرکتیں کریں؟ 60-70 کوئی مذاق بات تو نہیں ہوتی ہے۔ میرے نانا ماشاءاللہ سے 85 ایئرس کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، لیکن اتنی بڑی عمر تو اکاؤنٹ فور تو ہوگا اتنی بڑی عمر پہ۔ دوسرا سوال، جو تمہیں ہم نے جوانی دی اس میں کیا حرکتیں کریں؟ اس جوانی کو تم نے زنا کا شباب بنایا یا پھر ہمارے راستے پہ لگایا؟ اس جوانی کو کن کاموں میں لگائے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے جوانی ہیں نا۔ نمبر 3 کوسچن، جو مال تم نے کمایا وہ کہاں سے کمایا؟ حرام سے کمایا، حلال سے کمایا، جائز راستوں سے کمایا، ناجائز راستوں سے کمایا؟ نمبر 4، جو مال تم نے کما لیا تھا اس کو خرچ کہاں کرا؟ اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنی مسندوں کے لیے، اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، یا غریب کی حاجات پوری کرنے کے لیے، رشتہ داروں کی اقربا پروری کے لیے؟ اور 5th اینڈ دی موسٹ انٹرسٹنگ اینڈ موسٹ لیتھل کوسچن، لیتھل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سخت ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ اب تو آپ لوگ درس قرآن کرتے کرتے 5ویں پارے بھی کراس کر چکے، 6ٹھے پارے پہ آ چکے ہیں۔ اب سنیے گا یہ سوال، اب 5واں سوال یہ ہے، جو علم، جو نالج، جو جبلت تمہارے اندر ہم نے پھونکی تھی اس پر عمل کتنا کرا؟ جو علم تمہیں ملا تھا اس پر عمل کتنا کرا؟ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ لوگ 6ٹھے پارے تک آ چکے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے 6ٹھے پارے تک کتنی ہم نے احکامات اللہ تعالیٰ کے ان پر عمل کیا ہے یا ان کو پس پش ڈالا ہے؟ اینڈ دا ڈیسیجن آئی لیفٹ آن یو گائز، آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں اس پہ۔ ان 5 سوالات پہ آج مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے اسی دورانیے میں سوچیے کہ ہم لوگ یہ 5 سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، مخفی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں،
جو ایسے ایسے تمہارے دلوں کے اندر خیالات رونما ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو، کیا حرکتیں سوچنے کے لیے گزر رہے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ جانتا ہے. یعنی تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر جو مخفی خیالات ہوتے ہیں جن پر تم عمل تو کیا تمہاری زبان پر بھی نہیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. He knows you through and through. He sees you through and through. He observes you through and through. یہی وجہ تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں اس ٹائم ایمان نہیں ہوتا. اگر کوئی انسان غلط حرکت کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، ایمان نہیں ہوتا اس ٹائم. ایمان ہٹ چکا ہوتا ہے، ہوا میں معلق ہوتا ہے کہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے دلوں سے. تو دلوں کی باتوں کو بھی اللہ جانے گا، جانتا ہے، اور اس پر حساب لے سکتا ہے. یہ بھی سوچئے آپ لوگ، یہ اللہ کا ایک شان غفاری ہے دوستوں. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمارے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں اس پر اللہ تعالی ہم سے حساب لے سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان اگر دل میں جو خیال سوچتا ہے، اگر وہ خیال اچھا ہے اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کر سکے، کوئی تاخیر ہو جائے، فرض کریں آپ اپنے بھائی کے بارے میں سوچیں، صرف نیت کر لیں کہ میں اپنے اس بھائی کو 10,000 روپے دوں گا، یہ بیچارہ پرسان حال، اس کا کوئی نہیں ہے. یا آپ یہ نیت کر لیں کہ اگلے سال میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، اگلے سال اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور نہ کر سکے آپ، تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی آپ کو ثواب دے گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگ سوچیں. اور حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مسلمان بھائی اگر کوئی بری خیالات لاتا ہے دل میں، لیکن اس پر اس کی پکڑ تب تک نہیں ہوگی جب تک اس پر وہ فعلاً، جب تک وہ عمل اس پہ نہ کر لے. یعنی اگر مجھے اپنے دل میں کسی بھائی کے لیے غلط خیالات اٹھیں اور میں اس پہ زبان سے اپنے قول، فعل اور عمل سے ادا نہ کروں اس کو، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دلوں کی حرکت پر انشاءاللہ گرفت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں کرے گا. تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے. اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کو آپ لوگ کورسپونڈنگ انداز میں ریسیپروکل نسبت سے سمجھنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 135 سے سورہ نساء کی. آپ لوگوں میں سے جو قرآن مجید پڑھ رہے صرف 7-8 پیجز پیچھے جائیں گے، آپ لوگ کو نظر آ جائے گی سورہ نساء، اور اس میں 135ویں آیت رکوع نمبر 20 میں. اگر آپ لوگ کو یاد ہو اس کا وال پیپر بھی ہم نے لگایا تھا، پولیٹیکو سوشو اکنامک یا جوڈیشل سسٹم آف اسلام کا، اور وہاں کیا بتایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم کرنے والے اللہ کے لیے بحیثیت گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب وہی انداز دے کے یہاں بتایا جا رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ریسیپروکل نسبت ہے. وہاں عکسی ترتیب آئی تھی، یہاں ریسیپروکل نسبت ہے، تو یہاں تھوڑے سے الفاظ آپ لوگ کو مختلف نظر آئیں گے، اگرچہ مضمون وہی ہے، معنی وہی ہیں. وہاں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی بالقسط شہداء للہ، اور یہاں ہے للہ شہداء بالقسط. تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے. ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان، کونو کھڑے ہو جاؤ، پابندی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قوامین گواہ بن کر، قائم کرنے کے لیے، للہ شہداء بالقسط انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، پوری پابندی کے ساتھ. یعنی پھر یہ نہ ہو کہ بائسنس ہو، تھوڑا ادھر ادھر رشتہ داروں کی طرف تمہارا جھکاؤ ہو جائے. نہیں، حق بات ہے، بھلے جتنی کڑوی ہے پوری 100% بتانی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ان دو صورتوں میں عدل اور انصاف پر اتنا زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ آج کا مسلمان اور آج کے بڑے بڑے عالم اس سے اتنا ہی دور ہیں، اتنا ہی دور ہے. ایک طرف تو نمازیں چل رہی ہیں، روزے، زکوٰۃ، کلمہ، حج رہ گئی، رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، دین غزالی نہ رہی. یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ سب چیزیں چل رہی ہیں، شریعت کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حرام خوریاں بھی چل رہی ہیں، سود خوریاں بھی چل رہی ہیں، عدل و انصاف کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، زنا کے اڈے چلائے ہوئے ہیں. اب یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا. مسلمان ہونا تو بہت مشکل کام ہے. یہ ہر کوئی مسلمان جو جس کے اندر ایمان ہو، وہ تو بڑی یہ سمجھ لیجئے جس کو مل گئی وہ تو ایک الگ ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں پہنچ چکا ہوتا ہے شہادت گوہ میں الفت میں قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر، کیونکہ انصاف تو تم بھی چاہتے ہو،
اللہ بھی یہی چاہتا ہے. اللہ نے جس طرح حدیث میں بتایا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے اپنی ذات پر بھی ناانصافی کو حرام قرار دیا، اور میں تمہارے درمیان بھی انصاف کروں گا. لہٰذا میں تقاضا کرتا ہوں تم لوگوں سے کہ تم لوگ بھی آپس میں انصاف کے ساتھ رہو گے، انسان کے بچوں کی طرح بن کے رہو گے. یہ انسان کا بچہ تو میں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، لیکن بات یہی ہے کہ ہم لوگ کو انسان کے بچے کی طرح ہی بن کے رہنا ہے، ورنہ پھر انصاف کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. انصاف کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. یہ ایک ایسی چکی ہے اسپیشلی پاکستان میں کہ جس طرف سے ایک طرف سے آٹا گوندھ رہا ہے اور وہاں دوسری طرف چکی پھینکی نہیں رہی ہے آٹا. سارا سرمایہ دار جو ہے وہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف بڑی بڑی تجارتیں ہیں اور دوسری طرف دیکھیں فقر و فاقے ہیں. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فقر سے اور تنگ دستی سے اور یہ غربت سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ چیز تم لوگوں کو قتل و غارت تک پہنچا دے گی، فسادات تک پہنچا دے گی. کیوں کہا حضور نے؟ آپ کو پتہ ہے؟ آج جب ایک مالک کا نوکر دیکھتا ہے کہ اس کا جو مالک ہے وہ بڑے مزے سے کروڑوں روپے کی شادی کر رہا ہے، نکاح جو ہے اس میں بھی لاکھوں خرچ کر رہا ہے، پھر بارات میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے، حق مہر بھی 40-50 لاکھ دیا ہوا ہے، اور سونے کے سیٹس، اور اس خانسامہ کے یہاں، اس شیف کے یہاں، اس شوپر کے یہاں، یہ ساری چیزیں شوپر وغیرہ کے یہاں. اس بیچارے کے یہاں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اس کے یہاں فقر و فاقے ہیں. وہ دیکھتا ہے میری بچی تو بوڑھی ہو رہی ہے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے، اس کے یہاں کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہے ہیں اس بیچاری کو. تو یہ دیکھ کے اس کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے. اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس میں فطرت کے اگینسٹ آپ کو ایک بھی چیز نہیں ملے گی. یہ میرا چیلنج ہے. پورے قرآن مجید اور رسول اللہ کی ایک واضح تعلیم بھی آپ مجھے اگینسٹ نیچر لے کر آ کے دکھا دیجئے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے انصاف تو چاہتا ہے، عام انسان بھی سماجی معاشرے میں خود بھی چاہتا ہے کہ عدل ہو. اس کے اندر جبلت میں اللہ نے رکھا ہے، اس کی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف ہو، سیدھی سیدھی بات ہو. آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہے. بادشاہت سے ہمیں نجات ملی، انسان انسان پر حاکم بن کر بیٹھ گیا. اب انسان انسان پر حاکم بن جانا، یہ تو عام انسان اس کو آسانی سے قبول تو نہیں کرتا. بادشاہت سے ہم لوگوں نے نجات حاصل کری، نتیجہ کیا نکلے؟ آمریت قائم ہو گئی. ڈکٹیٹرشپ، جو ڈکٹیٹرشپ ہے، سرمایہ داری ہے، وہ قائم ہو گئی. اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے، کمیونزم کا شکار ہو گئے، اس میں قائم ہو گئے. ایک قید سے نجات چاہیے، پھر دوسری قید میں شمار ہو گئے. لہٰذا فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان عدل چاہتا ہے. عدل ہو، اچھی بات ہو. اس لیے یہاں اس سے اوپر کی شے ایک بتائی جا رہی ہے کہ اصل العدل ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اصل انصاف والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ دنیا میں بھی انصاف کرے گا، آخرت میں بھی انصاف کرے گا، لیکن اس کا دیا ہوا نظام وہ عادلانہ نظام ہے. ہم بحیثیت مسلمان اس کے وفادار ہیں، ہمارے ذمے ہے اس نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے تن من دھن لگانا، قرآن مجید اور شریعت کی واضح تعلیمات کو آگے تک پہنچانا، اور اس پورے نظام کو تمام ادیان پہ غالب کر دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو کیا فرمایا؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں ایک اوپر منزل بتائی جا رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ نظام کو درست کرنے کے لیے، گواہ بن کے اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی ان بڑی فوجوں کے حصے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے اپنے اجر و ثواب کی نیت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو جاؤ کس کے لیے؟ یہاں جو اوپر کی منزل بتائی جا رہی ہے، قسط کے لیے. یعنی تمہاری نہ صرف فطرت سلیمہ ہو جائے، جو تمہاری فطرت کا تقاضا ہے کہ عدل و انصاف ہو، بلکہ تمہاری عبدیت کا تقاضا ہے، تمہاری وفاداری کا تقاضا ہے، تمہاری بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. یعنی ود آل یور ایمفیسز اینڈ کمانڈس، اپنے تمام ذرائع، اپنی تمام وسائل، اپنی تمام قوتوں کو جمع کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. یعنی اس کے دین کے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کے. اس میں اگر تمہارا لاسٹ ڈراپ آف بلڈ بھی سب صرف کر جائے اس دین کو، اس دین کے غلبے کے لیے، تو سمجھ لیجئے سودا جو ہے وہ ہلکا نہیں ہے دوستوں. اللہ کے آگے آپ لوگ کو اجر و ثواب ملے گا، اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑھا چڑھا کر دے گا. اس لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ اس کے لیے پورا میدان کھلا ہوا ہے. آج ڈاکٹری، انجینئرنگ، سارے میدان کلوز ہوتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید دیکھ لیجئے آپ لوگ. آج کوئی شخص بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تعلیم دینے سے کنی کترا رہا ہے.
کہ میرے پیچھے رینجرز لگ جائے گی، میرے پیچھے یہ نان مسلم لگ جائیں گے، فلانا ڈمکانا. تو یہ بات غلط ہے. اپنا آخری جو تمہارا قطرہ بھی ہے خون کا، اس دین کے حق کی بلندی کے لیے رسول اللہ 12 برس کیا کرتے رہے مکے میں؟ پہلے جو ہے پیسیو ریزسٹنس، پھر ایکٹیو ریزسٹنس، پھر قوت جمع کری، پھر ہجرت کری، پھر مدینے میں گئے، پھر قوت جب حق بن کر ایک زبردست کوڑا بن گئی ہے تو اس کوڑے کو اٹھا کے مارے مشرکین عرب پر، باطلوں پر، اور تاہاں کے انقلاب آ گیا جزیرہ نمایاں عرب پہ. تو رسول اللہ سے یہ ذمہ داری تو اب تم پر شفٹ ہو گئی ہے، مجھ پر، آپ پر شفٹ ہو گئی ہے. اور ہم لگے رہے ہیں اگر اپنے دوستیوں یاریوں میں، اپنی ڈاکٹری انجینئرنگ میں، برسات اور سیلابی رالوں، ان ساری چیزوں میں، گھومنے پھرنے میں، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا. اللہ پوچھے گا نا کہ اس کے لیے ہم نے تم نے پیدا کیا تھا، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سورہ مومنون میں یہ آیت پڑھیں گے، کیا انسانوں تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کیا کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ بس کھاؤ پیو بچے جنو شادی کرو اور مر جاؤ، یہی زندگی ہے؟ زندگی تو اس سے اوپر کی شے ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزر گئے، 2 انتظار میں. تو زندگی صرف یہ زندگی تو نہیں ہے نا. زندگی تو بہت عظیم الشان زندگی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہم سب کے سامنے آ رہی ہے. اور ہم اس زندگی کو چھوڑ کے اس گھٹیا زندگی کو، گھٹیا تو معاذ اللہ میں نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی دنیا بھی جو ہے وہ ایک نعمت ہی ہے، لیکن یہ بات تو صاف ہے نا کہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہاں انسان تمنا کرے گا کہ میں نے کیوں عدل و انصاف کے پیچھے اپنی زندگی نہیں قربان کری. تو وہاں رونے کے بجائے آج آنکھیں کھولو نا، تب مزہ آئے گا نا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو اس خزاں کے موسم سے بچنے کے لیے اب باہر کے موسم میں آنکھیں کھولو. اب دیکھیں وہاں آیت نمبر 135 میں بتایا تھا کہ انصاف سے روکنے والی چیز کیا تھی؟ محبت. میں اپنے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں؟ اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں؟ اپنے رشتہ دار کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں؟ ہاں بات تو صحیح ہے، حق کی بات ہے، لیکن کچھ سنبھل کے بھی تو چلنا چاہیے، کچھ روایات بھی تو ہیں، کچھ اپنا نان نفقہ بھی تو دیکھنا ہے. والدین کو کیسے پھانسیوں پہ چڑھا دوں؟ نہیں نہیں، یہ تو انہوں نے مجھے جننا ہے، ان کے ذریعے سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، نہیں. تو وہاں آیت نمبر 135 میں روک دیا. حق بات کہو ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنی ذات پر ہو، ابل والدین والاقربین، یا والدین کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، حق بات تو بولنی ہے. تو وہاں اس سے روک دیا گیا. لیکن ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ شے کیا ہے؟ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ انصاف سے روکنے والی شے ہے دشمنی. اب دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن انسان رک جاتا ہے کہ یہ ہے تو میرا دشمن، میں اگر اس کے حق میں فتویٰ کیسے دے دوں؟ اگر فتویٰ دے دوں گا کل تو یہ میرے قتل و غارت پہ آ جائے گا، اور نہیں تو کچھ نہیں تو میری فیملی کو طرح طرح سے تنگ کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور خاص لوگوں کی عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے، اللہ تعدلو، کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ، عدل نہ کرو، انصاف سے رک جاؤ. اعدلوا، عدل کیا کرو. هو اقرب للتقوی، کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. یعنی تمہیں اللہ ملے گا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو تو سب کچھ مل گیا. جس کو اللہ کی ملاقات مل گئی اس کو تو سب کچھ مل گیا، دین و آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت ہمارے دلوں میں نہ رکھے. سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی دلوں میں، ہمارے دلوں میں اپنی رکھ دے. اس کے بعد اس کی آرڈر کے تابع، اس کی محبت کے تابع جتنی محبتیں ہیں وہ ضرور ہوں. بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، صحیح ہے، لیکن سب سے پیک پہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے علاوہ اور کوئی محبت کا غلبہ نہ ہونے دے. اسی طریقے سے اپنی ملاقات کا شوق ایسا نصیب فرمائے کہ اور کسی کی ملاقات کا شوق ہی نہ رہے. اس لیے فرمایا اعدلوا، عدل کیا کرو، هو اقرب للتقوی، کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے. واتقوا اللہ، دیکھیں پھر وہی، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع لے رہا ہے، اس پر پورے طریقے سے نگران ہے، اور تمہارا ایک ایک عمل اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ہمارے ایسے بندے جو کہ دین کو غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیتے ہیں، نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ عمل صالح بھی کرتے ہیں. اور عمل صالح میں کیا ہے؟ نماز، قرآن، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی عمل صالح ہے. لیکن قرآن مجید سے اپنا پہلو اسٹرانگ کرنا، اس سے اپنا دامن جو ہے وابستہ کرنا، یہ سب سے بڑا عمل صالح ہے. اور اس کو پھر پریویل کرنا، غالب کرنا، آگے پھیلانا، یہ سب سے بڑا عمل صالح ہے.
ایسے لوگوں کے لیے ہمارا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے پھر مغفرت ہے اور عظیم الشان ثواب موجود ہے۔ یعنی ان کا ایک ایک عمل جو ہے، اس کی بھرپور بدلہ ہم دیں گے ان کو۔ دنیا میں تمہیں بدلہ نہ ملے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اس پہ تم صبر کر جانا۔ تم دیکھو گے کہ ڈنڈی مارے گا ہر کوئی، صبر کر جاؤ اس پہ، اللہ کے معاملے کو چھوڑ دو، اللہ پر اس پہ اعتماد کر کے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ میں صبر کر رہا ہوں، اجر عظیم اور مغفرت تو ہی دے گا۔ تو دنیا میں تو یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، دنیا میں تو حق کی بات کہو گے، دین کو غالب کرو گے، انصاف کی بات کہو گے تو جوتے پڑیں گے، لاتے پڑیں گی۔ آپ خود سوچیں نا، سرمایہ دار کبھی چاہے گا کہ سرمایہ اس کے غائب ہو جائیں؟ جانبداری چاہے گا نا وہ، تو وہ تو چاہے گا کہ انصاف نہیں ہو، لیکن تم انصاف کے مرحلے میں جب تم تکالیف جھیلو گے تو صبر کرنا پڑے گا۔ تو اس صبر میں تم کو دوں گا مغفرت و اجر عظیم، وہ بڑی مغفرت اور ثواب عظیم۔ لیکن اس کے برعکس سائملٹینیس قرآن کا جو کانسیپٹ ہے دینے کا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا، پسے پش ڈالا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہماری آیات، غافل رہے ہماری آیات سے، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اگلی اور آخری آیت، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے انعام کو یاد کرو، ذکر کو یاد کرو جو تم پر اس نے کیا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا، جبکہ تم میں سے ایک قوم اس فکر میں تھی، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تم پر وہ اچانک دھاوا بول دے، دست درازی کر دے، فکف ایدیہم عنکم، سو اللہ نے ان کو تم پر قابو نہ پانے دیا، اللہ نے ان کا قابو تم پر نہ چلنے دیا۔ یہ دیکھیں یہ کس کی طرف انڈیکیشن ہو رہی ہے؟ یہ مشرکین مکہ کی طرف انڈیکیشن ہو رہی ہے، غزوہ احزاب کے بعد کا معاملہ چل رہا ہے، کہ غزوہ احزاب کے بعد ان کے اندر خون کھولا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، کہ ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہیے، یہ جو ہے اب دین اسلام پھیل رہا ہے، تو اب ہم لوگوں کو دین اسلام کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروٹوکولز اپنانے چاہیے، کچھ نہ کچھ پریکاشنری میجرز لینے چاہیے، کچھ نہ کچھ ان مسلمانوں پر حملہ بولنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے یہ ہونے ہی نہیں دیا، یعنی ان کی پھر جرت نہیں ہو سکی، اللہ نے ان کا قابو تم پر نہیں چلنے دیا۔ یہ بھی ایک اللہ کا انعام تھا، اللہ بحیثیت انعام کے طور پہ یہاں ذکر فرما رہے اس کو۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے یہاں خاص اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، جو ہم لوگ آخری پاروں میں پڑھیں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے جو نوجوان تھے وہ بے جو تاب کھا رہے تھے، خون کھول رہا تھا ان کا اندر ہی اندر، کہ یہ کس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، اسلام تو پریویل ہو رہا ہے اب۔ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اندر اندر اپنے حسد کی آگ اور اپنے جلن اور بغض کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا مسلمانوں تم پر، جبکہ تم ایک ایسی قوم کی فکر میں تھے جو کہ اچانک تم پر حملہ بولنے والی تھی، فکف ایدیہم عنکم، سو اللہ دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اصل میں اہل ایمان کو تو حقیقتاً واقعتاً اعتماد اگر رکھنا ہی ہے تو صرف اور صرف حق تعالیٰ ہی شانہ پہ رکھنا ہے، ذات باری تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی پہ اہل ایمان توکل کرتے ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اگر تم توکل کرو اچھی بات ہے، لیکن وہ تمہارا مخلص ہوگا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں بڑے جذباتی انداز میں بول رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو ناگوار گزرے۔ عام انسان آج کا جو فتنوں والا دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن عام کلی قاعدہ میں آپ لوگ اپنے بیوی بچوں سے بھی امیدیں چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ لوگ کو بات اچھی نہیں لگے گی، عام قاعدہ تو یہی ہے کہ جو فتنہ چل رہا ہے، بیوی بچے، شوہر بیوی بچوں، کسی سے امیدیں سب سے چھوڑ دیجئے آپ لوگ۔ ہاں، والدین ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں جو کہ اینڈ تک چاہتے ہیں، ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام غم وہ خود جھیل لے لیکن اس کا بچہ سلامت رہے۔ لیکن جس قسم کے فتنوں کے دور چل رہے ہیں، یہ تو سمجھ لیجئے کہ اب کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے۔ آپ کی ہلکی سی صحت خراب ہو جائے اور آپ 2 دن بستر پہ خدا نہ کرے لیٹ جائیں، آپ کا بچہ، آپ کی جو بیوی ہے، وہ خود آپ کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگے گی۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ 2 مہینے بستر پہ بیٹھ کے تو دیکھیں، لیٹ کے تو دیکھیں، ڈائلیسس کے مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، ہم لوگ تو ڈاکٹر ہیں، ہمیں آئیڈیا ہے ان ساری چیزوں کا۔ اور اولادوں کو میں نے دیکھا ہے کس منہ سے وہ اپنے باپ کا علاج کرا رہی ہوتی ہیں، اسی باپ کا جس نے اپنی کمائی کا ایک ایک ذرہ ان اولاد کی خاطر لگا دیا، ان کے نان نفقے کی خاطر، لیکن وہی اولاد منہ بنا رہی ہوتی ہے۔
اسی لیے اہل ایمان کو تو توکل اگر رکھنا ہی ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. کوئی کسی کے اب کام نہیں آ رہا، میں بھی کوئی کام نہیں آؤں گا آپ لوگ کے، آپ بھی میرے کوئی کام نہیں آ سکتے، مجھے پتہ ہے. تو انسانوں کو اگر امیدیں رکھنی ہی ہیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رکھے. اور یہ واحد ذات ہے دوستوں کہ جو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتی. عام بادشاہیت کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے پاس آپ جائیں اور 10 روپے بھی مانگیں تو وہ منہ جلا جلا کے آپ کو دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اس سے رشتہ ویسا بنائیں جیسا کہ بنانے کا حق ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں، خالص پیش کریں. اس کے لیے دین کی جو جملہ ذمہ داریاں آپ پر عائد کی گئی ہیں ان کو سمجھیے، سمجھیے پلیز، خدا را سمجھیے. پھر اللہ سے دعا کریں، توکل اس پہ رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دیتا ہے. اولادوں سے، بیوی بچوں سے، ان سب سے امیدیں چھوڑ دیں. اور آگے جا کے تو آپ لوگ پڑھیں گے آخری پاروں میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں، یا بیویوں کے لیے شوہر، اور شوہر اور اولادوں میں، ان سب میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. فاحذروہم، کتنی بڑی آیت ہے، سوچیں آپ لوگ. بیوی کے تقاضے ہیں، شوہر بیچارہ بریڑی کما رہا ہے، بیوی کے تقاضے ہیں کہ حلال سے نہیں ہو رہا حرام سے کمائیے، جائز سے نہیں ہو رہا ناجائز سے کمائیے. گھر بار چھوڑیے، باہر جائیے، کہ مر رہے ہیں بیوی بچے ہیں یہاں پہ، والدین مر رہے ہیں، پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اولاد نکلی ہوئی ہے ڈالرز کمانے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ آپ بتائیے نا. یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ عداوت ہے. شوہر بیچارہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور بیوی اس کے آڑے بن جائے، یا بیوی اگر دین میں لگی ہے اور شوہر آڑے بن جائے، یہ بھی عداوت ہے. بولتے ہیں نا یہ بیویاں اور شوہر، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، مولوی بننے نکلے ہیں آپ سے بڑی داڑھی تو اس برابر والے کی ہے، وہ تو ساری حرام خوریاں کرتا ہے، رشوتیں بھی لیتا ہے، ناجائز ذرائع سے پیسے کماتا ہے. ہمیں تو کھانا چاہیے، حرام سے نہیں ہو رہا، حلال سے نہیں ہو رہا، حرام سے کمائیے، ناجائز سے کمائیے، گھر بار چھوڑ دیجئے. ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے، انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹیاں. تو ریججمنٹ تو ہوگی نا، ریزسٹنس ہوگی. اتنا آسان قانون نہیں ہے یہ. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں پہ اس آیت کو مکمل کر کے دوسرا رکوع بھی مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کل تیسرا رکوع ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو اس پورے رکوع میں انصاف کی بات اور عدل و قسط کی بات سکھائی، اسی طریقے سے وضو اور تیمم کے احکامات دیے، اور اسی طریقے سے میثاق اور عہدوں کو سمجھنے کی، عہدوں کو سمجھنے کی، پاسداری کی ہم لوگ کو توفیق دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں پر ہم سب کو پورا اتارے، ان تمام عائد ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.